مور ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے چینل عنبر خان لیو یور لائف کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہوا تو جلدی سے بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ مالک بن زغر کا اندازہ درست تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لے جایا گیا تو لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قیمت لگا رہے تھے۔ عزیز مصر وزیر خزانہ کستفیر یا فوتیغار نے سب سے بڑھ کر بولی لگائی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور ان کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے بطور قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ عربوں کے قبیلے عمالقہ سے تھا جس کا نام ریان بن السعید تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی راحیل یا زلیخا کو ہدایت کی کہ وہ حضرت یوسف کے لیے عام غلاموں کے بجائے بہترین رہائش کا بندوبست کرے اور اس کی جو بھی ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی کارروائی سے مطمئن ہو کر روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے بکری کے بچے کا خون لگایا ہوا تھا اپنے ابا جان کے پاس لے کے آئے اور کہا، ہم یوسف کو سامان کے ساتھ بٹھا کر آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایسے میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ بھیڑیا بہت عقل مند معلوم ہوتا ہے جس نے یوسف کو کھا بھی لیا اور کرتا بھی پھٹنے سے محفوظ رہا۔ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا بلکہ تم لوگوں نے یہ بات گڑھی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، میرے لیے اس موقع پر یہی اچھا ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی جدائی برداشت نہیں تھی، وہ ان کی جدائی پر بہت غمگین تھے۔ وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے سوائے صبر سے کام لینے کے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کریں اور نعمت پر شکر ادا کریں۔ زلیخا نے حضرت یوسف کا بہت خیال رکھا۔ جب حضرت یوسف 18 سال کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر ان کے حسن و جمال اور سیرت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ لڑکا عام غلام نہیں، ضرور کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بہکایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے تھے۔ وہ زلیخا سے بولے، میرے آقا نے آرام اور راحت کا خیال رکھا، مجھے عزت دی، رہنے کو ٹھکانہ فراہم کیا۔ میرا آقا مجھے آرام پہنچائے اور میں اسے تکلیف دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں کبھی اپنے آقا کی خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا اور خدا کی پناہ میں ہرگز ایسا فعل نہ کروں گا۔ جو غلام بے وفا نمک حرام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی انہیں پکڑنے کے لیے دوڑی، ان کا پچھلا دامن پکڑ کر کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت یوسف کا کرتا پھٹ گیا۔ اس دوران وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دروازے کے باہر عزیز کو کھڑا پایا۔ زلیخا اپنے شوہر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے اپنا گناہ چھپانے کی غرض سے بے گناہ یوسف پر اپنا گناہ تھوپ دیا اور بولی، یہ غلام بہت برا انسان ہے، اس بے وفا کو جیل بھیج دینا چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ عزیز کی بیوی سے کسی شخص نے سچائی جاننے کے لیے کہا کہ یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہونے پر یوسف جھوٹا ہے، اور اگر حضرت یوسف کا پچھلا دامن پھٹا ہونے کی صورت میں یوسف سچے ہیں اور عزیز کی بیوی جھوٹی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہوا تھا، اس لیے عزیز سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام امانت دار اور سچے ہیں۔ بات مصر میں پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی کو اپنے غلام یوسف سے محبت ہو گئی۔ عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی۔ اس نے ایک دن بڑی دھوم دھام سے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں مصر کی عورتوں کو مدعو کیا۔ عورتیں گاؤ تکیے لگائے بیٹھی تھیں۔ ایک ایک پھل، ایک ایک چھری کاٹنے کو سب عورتوں کو دے دی گئی۔
جب عورتیں پھل کاٹ کاٹ کر کھانے لگیں تو ایسے میں عزیز کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا۔ انہیں دیکھ کر عورتیں ایسی محو ہو گئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اس موقع پر زلیخا نے کہا، دیکھ لو، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو یہ وہی شخص ہے۔ یہ میری بات نہ مان کر سخت سزا کا مستحق بن جائے گا۔ میں ضرور اسے سزا دوں گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل لیو یور لائف کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ می۔ اللہ